اور میرا محمد تو نے مال چھپا کے رکھا، میں باہر جاتا ہوں کہ پرا پھٹے، سورج نکلے، سفیدی ہو اور کوئی سوالی آئے وہ اپنا حق لے جائے اور میں محمد کی جان چھپا۔ تو بھائیو آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مال غنیمت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذوا الفیء دولہ، مال آئے گا، مال جمع ہوگا، اس مال کو ہماری حکومت کیا سمجھیں گے؟ دولت کا اپنا خزانہ بنا جائے گا۔ جناب فلاں محلے میں جانا ہے، وزیر مشیر آئیں گے، کیا کرنا ہے؟ مشینیں بانٹنی ہیں، کپڑے سینے والی، بیوہ عورتوں کو بلاؤ، شادی ہال بک کرو، ریسٹورنٹ بک کرو، سموسے پکوڑے۔ پہلے زمانے میں آج 7-8 ہزار کی ایک مشین ہوگی، 30, 40, 50 ہزار کی 6 مشینیں، لینے والی 6 عورتیں، اور خرچہ لگ گیا 2-3 لاکھ کا۔ وزرائے تعلیم بجائیں، کیا ہوا جناب؟ ہماری حکومت نے غریبوں میں مشینیں بانٹی، یہ اٹھا کے گھر نہیں دے سکتا۔ پکوڑے سموسے کھائے، بوتلیں پی، شراب کی بوتلیں، فرمائے وہ یہی سمجھیں گے وہ لالا۔ تو اس سادہ بیچارہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مال غنیمت کو شخصی ضمانت سمجھے گا، یہ مال جو آیا ہے میرا ہے، میں جیسے چاہوں، میں جیسے چاہوں، جیسے اڑاؤں، میری مرضی۔ تو جو حق تھا وہ اس کو بانٹا نہیں، اس کو دیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھلایا، میرے پیغمبر نے حکم دیا، اور جب نبی دنیا سے گئے، حضور کے جانے کے بعد کتنے لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ دینے سے، کہ حضور تھے تو ہم دیتے تھے، نبی تو چلے گئے۔ بھئی نبی چلے گئے، دین تو رہے گا، اسلام قیامت تک رہے گا، نبی کی نبوت رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا، میٹنگ بلائی کہ کیا ہے؟ نبی دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی۔ تو مشورہ کیا، لوگ صحابہ نے کہا حضور کے بعد کچھ خلا پیدا ہوا ہے، آپ غصہ کریں گے، جبراً حکم کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو فساد کا خطرہ ہو۔ صدیق اکبر اٹھے، فرمایا گھوڑے پہ پلان نہیں رکھا، زین کا کپڑا نہیں رکھا، پاؤں رکھتے ہیں، ننگے گھوڑے کمر بیٹھے، کوئی چلے نہ چلے، جب تک میری جان میں جان ہے میں زکوٰۃ کی بکری بھی لوں گا، اگر رسی ہے تو وہ بھی لوں گا۔ تو کر کے دکھایا۔ اور جب صحابہ نے ابو بکر کا یہ جذبہ دیکھا، فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں، خلفائے راشدین المہدیین۔ تو میرے بھائیوں، مال غنیمت کو صحیح معنوں میں بانٹا جائے تو پاکستان میں کوئی بھیک مانگنے والا نہ رہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا زکوٰۃ دینے والے ہوں گے اور لینے والا، صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ ہو جائے جہاں جہاد ہوتا ہے اللہ کے لیے، کفر اور اسلام کا جھگڑا ہو تو پورا جہاد کا مال مجاہدین کو ملتا ہے، یہاں مجاہدین نہیں ہیں، فریج بھی بھری ہوئی ہے، کپڑے بھی ہیں، برتن بھی ہیں، بستر بھی ہیں، پھر بھی کہتا ہے میں بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ وہ بیچارہ دینے والا سمجھتا ہے لگتا تو غریب ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ اس کا حق ہے جس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کی نہیں ہے، میل ہے، زکوٰۃ میل ہے۔ کپڑا دھوتے ہیں، میل اتر گئی، کپڑا سفید ہو گیا، پیسے، سونا، چاندی، مال، یہ میل ہے، میل اس کو دی جاتی ہے جو غریب ہو، مستحق ہو۔ تو میرے بھائیو، حضور نے فرمایا زمانہ آئے گا، وہ زمانہ چل رہا ہے، اور کیسا ہوا؟ مثال لیتے سریکی میں گنجی دھاوے تھا، کیا نہ دھاوے تھا، گنجا بندہ ہو، ٹھوڑ چٹی ہو، بال ایک نہ ہو، صابن لگائے تو کیا نہ لگا دیا۔ اور پھر مثال لیتے ہیں اندھیرے گروہوں سے سیدھا کھپارا، آنکھوں سے اندھا اس کے آگے رو، اس کو کیا پتہ،
ہمارے سربراہ، ہمارے وزراء، ہمارے صدراء، ہمارے شرفاء مریں گے تو پتہ چلے گا۔ ہمارے وزیر بہت غریب ہیں۔ جب مریں گے میرے بھائیوں، جب بندہ مرتا ہے، سانس نکلتا ہے، سکرات لگتی ہے تو سارے جنکشن سامنے آ جاتے ہیں۔ اصولی بات، کوئی بندہ بیمار بھی ہو جائے تو بستر پہ پڑا ہے تو پھر وہ ریل گھومتی ہے، وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہو یہ ہوا یہ ہوا۔ اور جب بندہ مرتا ہے، اب سفید کپڑے میں بڑا ہوا ہے، 3 تڑییں، 3 گرے بندی ہیں، پاؤں کی طرف سے ایک درمیان میں ایک سر کی طرف سے۔ اللہ فرماتے حال دے سود خورا بول، تڑی تو کھول، یہ جو گرے لگائی یہ تو کھول کے دکھا۔ بہنوں کا حق کھانے والا، بیویوں کے حق کھانے والا، جس کی 3 ہیں 4 ہیں 2 ہیں، وہ یتیموں کا حق کھانے والا ظالم، حرام کھانے والا، لٹیرا، بے غیرت، بول بول، اس کو کھول تو صحیح۔ اب تو بتا، تیری چاہت کدھر گئی، تیری صدارت کدھر گئی، تیری وزارت کدھر گئی، منصب کہاں گیا، یہ تیرے کمانڈو کہاں ہیں؟ بس چلتا ہے بھائی۔ تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا، مال غنیمت کو سمجھے گا یہ میری دولت ہے، پھر آگے فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھے گا۔ غریب کا حق تھا، امیر کو دے دیا۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے، وزیر لے گئے، مشیر لے گئے، مشیر کے مشیر لے گئے۔ ابھی کرونا آیا تھا، لوگوں نے، بیچاروں نے، شہریوں نے، تاجروں نے، دکانداروں نے آٹا، چاول، چینی سب جمع کیا، کارڈ وصول کیے گئے، غریبوں کو بانٹیں گے۔ کیا ہوا؟ ہر سیاسی جماعت والے نے اپنے رضاکاروں کو ایک کے بجائے 5 تھیلے، اور جو غریب تھا وہ رہ گیا، اس کو ملے گی۔ کن کو ملا؟ جو جان پہچان والے، اور جس کو نہیں ملا۔ تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی کہ زکوٰۃ بھی غلط استعمال ہوگی، مال غنیمت بھی غلط استعمال ہوگا۔ لغیر الدین واتا رجل امرأتہ وحق امہ، حضور نے فرمایا تیسری نشانی، آخری زمانے میں تیسری نشانی ہوگی، شادی کرے گا، 2-3 مہینے گزریں گے، کہے گا اماں میں جا رہا ہوں الگ، میری بیوی مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے مما کو چھوڑ دے تو میں تیرے ساتھ رہوں گی، الگ مکان خرید، اگر الگ کوٹھا بنا، تیری بوڑھی نسوار والی سے، تیری مما سے، تیری امی سے، تیری اماں سے میں نہیں رہ سکتی، میرا گزارا نہیں ہے، الگ رہے تو ٹھیک ہے، نہ تو چھٹی دے میں جا رہا اپنے اماں کے پاس۔ اور جس نے پالا، جس نے جنا، جس نے پڑھایا، جس نے بڑا کیا، جس نے خدمت کی، 80 سال کی اماں گھر میں ہیں، سامان اٹھایا، حضور نے فرمایا زمانہ آئے گا بیوی کو راضی کرے گا، ماں کو ناراض کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہے گا بیٹا ٹھیک ہے، میں تو کچھ نہیں کہتی، میں تو 2 روٹی مانگتی ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ برتن دھو، میں یہ بھی نہیں کہتی میرے کپڑے دھو، مما کہتی تیری خدمت کرے تم خوش رہو، مجھے کونے میں 4 پائی دے دو، میں پڑی رہوں گی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، 2 روٹی مجھے وقت پہ دے دو۔ کہتا نہیں نہیں، میری بیوی کہتی ہے، میں اس کو کوئی ٹھیکہ اٹھایا میں نے اس کا؟ تو بھائیو آپ نے فرمایا اطاع الرجل امرأتہ، بیوی کی مانے گا، زال کی مانے گا، وائف کی مانے گا، ماں کو دھکے دے گا، ماں کی نہیں مانے گا تو جنت میں جائے گا۔ وہ سچ تو بولو، الجنت تحت اقدام الامہات، پیر ہے، مولوی ہے، صحابی ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، اگر اماں ابا ناراض ہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ حاجی کیوں نہیں، غازی کیوں نہیں، مصلی کا امام کیوں نہیں، اگر ماں ناراض ہے تو جنت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ ہم مولوی لوگ خطبے میں، تقریبوں میں بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک نوجوان نظر نہ آیا، صحابہ سے پوچھا وہ بندہ کدھر گیا؟ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، بڑی تکلیف میں ہے، سکرات لگی ہوئی ہے۔
فرمایا جاؤ دیکھو تو وہ تڑپ رہا تھا، موت نہیں آ رہی تھی، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ یا رسول اللہ بڑی حالت نازک ہے، سکرات، اللہ تعالیٰ معافی۔ میرے نبی نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ میں محمد کو موت کی سختی سے پھر بھی آئی تھوڑی سی۔ حضور نے عزریل سے پوچھا، عزریل درد ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ اس کا ڈر ہے، موت سکرات کا چسکا، چاہے ایک سیکنڈ ہو، ایک منٹ ہو، گھنٹہ ہو، اور کتنے لوگ سال سال، 6 مہینے، 2 مہینے کھر کھر لگی ہوئی ہے، ایسے سمجھو جیسے زندہ گائے کو چھری پھیرتے ہیں، ایسے درد ہوتا ہے۔ تو صحابہ اور حضور آگے چلے گئے عیادت کے لیے، تبا پرسی کے لیے کہ اس بچے کو دعا کریں۔ آگے گئے تو دیکھا اماں ایک کونے میں بیٹھی ہے اور بچہ تڑپ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اماں کیا حال ہے تیرے بیٹے کا؟ وہ رونے لگی، یا رسول اللہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، مصیبتوں سے اسے جنا، پالا بڑا کیا، پھر اس کی شادی کی، اس نے مجھے بہت دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں۔ حضور نے فرمایا اماں میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ کہنے لگا نہیں کروں گا معاف۔ اللہ تعالیٰ جن کی ماں باپ ہیں اللہ ہمیں ادب کی توفیق دے، بولو آمین۔ اب ماں ابا کی خدمت کرنا حج سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ صبح اٹھو، اماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، اماں کے آگے عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، نیاز مندی کی جگہ ہے، اور تمہیں دیکھ کے اماں اگر ہنس پڑی تجھے 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ قرآن میں لکھا ہے، 15واں پارہ ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت میں میرا شریک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، نیچے زمین میں 2 شخصیات ہیں، ایک ابا ہے ایک اماں ہے، ڈیڈی اور ممی، ابا تے ماں، اماں تے ابا، وبالوالدین احسانا، ان کی خدمت کرنا۔ جوتا لے کے 100 پہ پہنچے، پھر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر شروع ہو جائے اف ولا تنہرہما، اماں ابا کے آگے کیوں نہیں کرنی، چوں چرا نہیں کرنی۔ حضور نے فرمایا اماں بخش دے۔ اس نے کہا بڑا اس نے مجھے ستایا، بڑی اس نے مجھے تکلیف دی، میں نہیں بخشتی اس کو۔ آپ نے فرمایا صحابیو جاؤ لکڑیاں لے آؤ جنگل سے، جمع کرو، جلدی کرو، اور لکڑیاں لے آئیں گے آپ۔ تو ماں سن رہی تھی، آقا یہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تیرے بچے کو نا اس کو جلائیں گے۔ ہندو جلاتے ہیں، وہ تو مر جاتا ہے جلاتے ہیں، زندہ کو تیرے سامنے جلاتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے۔ تو ماں کی رحمت جوش میں آئی۔ رحمت کے کتنے دروازے ہیں؟ وہ بولو، ایک رب کا دروازہ ہے، نیچے ماں باپ کا دروازہ ہے۔ 3 ایسے بندے ہیں جن کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ گریت کے عرش عظیم، بلرزد ہمیں چوں بگریت یتیم۔ یتیم بچہ ہو، یتیم بچی ہو جس کا مال دنیا کھا گئی، چاچے کھا گئے، مامے کھا گئے، بھائی کھا گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اور اوپر منہ کر کے روتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا، ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اس کی بد دعا بھی رد نہیں جاتی۔ تیسرے وہ اماں ابا ہیں جنہوں نے تجھے پالا، گود میں اٹھایا، تو پیشاب کرے رات کو 10 دفعہ روئے، ماں کو نیند نہیں آ رہی، وہ تجھے پال پال کے بڑا ہو گیا، مچھ ڈنڈا ہو گیا، اب ماں کو ماں نہیں سمجھتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اماں تیرے سامنے میں اس کو جلاتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے۔ اس نے کہا میرے سامنے؟ سبحان اللہ۔ حضور نے کیوں کیا کہ ماں کی رحمت جوش میں آئے اور یہ بخش دے اور یہ سیدھا جنت میں جائے۔ اس نے کہا نہیں، تو اب آپ نے فرمایا پھر بخش دے۔ اس نے کہا میرے بچے کو میرے سامنے نہیں جلاؤ۔ آپ نے فرمایا آقا نامدار نے آج بھی جلائیں گے، قیامت کے دن بھی یہ جلے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کو بخش دی۔ ماں نے بولا بخش دیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو،
سسکی آئی، اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ نے میرے آنے سے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا۔ بیوی کو راضی رکھتا ہے، اماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے بوڑھا بیچارہ، اور یہ باپ کو بھونکتا ہے، کھانستا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بھائیو، حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ابا اماں روئیں گے، بیوی کی مانے گا، ماں باپ کی نہیں مانے گا، اس جیسا ذلیل دنیا میں کہے دیکھ تیری میری شادی ہو تیرے سے، تو میری بیوی ہے، میرا قدر سمجھ کے میری مما کے کپڑے دھوئے کھانا دے تو ٹھیک، اگر تیرا جی نہیں چاہتا تو ادھر آنکھ بھر کے نہیں دیکھنا، میری خدمت کر، وہ ماں میری ہے، میں جانوں میری اماں جانے، اور تو بولے نکال اس کو یا میں جاتی ہوں، وہ کہتا ہے اماں دیکھ میری بیوی جا رہی ہے، ماں کی بے ادبی کرتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کو ستاتا ہے، اطاع رجل امراتہ، اور بیوی کی تابع داری کرتا ہے، بیوی کے لیے مال چھپا کے لے آتا ہے، کہتا ہے مما نہ دیکھے۔ تو میرے بھائی میری طرف دیکھو، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے، اطاع رجل امراتہ واقع امہ، ماں کی بے فرمانی کرے گا، ماں کو دھکے دے گا، بیوی کے لیے 15,000 کا سوٹ ہے، ماں کے لیے 1,000 والا سوٹ، بیوی کو 200 دیتا ہے، ماں کو 10 روپے نہیں دیتا، اگر بیوی سے ڈرتا ہے تو کہے چھپا کے دے ماں کو، اماں یہ رکھ لے۔ تو بھائیو، ایسے بندے کا کیا اثر ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے پیغمبر نے فرمایا، سچے رسول نے، اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں باپ کی خدمت میں ہیں، ماں باپ کی خدمت میں ہیں۔ اماں کو سر پہ اٹھائے صحابی، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جاتا ہوں، جہاد۔ آپ نے فرمایا ابا اماں ہیں؟ کہنے لگا ابا تو نہیں ہیں، مما ہیں، امی ہیں، نوجوان ہے، بوڑھی، فرمایا بوڑھی جا، ماں کی خدمت کر، حج سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ میرے بھائیوں سنو ذرا توجہ سے، میری بیٹی، آپ کی بیٹی اگر 7 سال کی میری بچی ہو گئی، باپ اس کو گود میں نہیں بٹھا سکتا۔ 8 سال کی بچی کو باپ سر پہ تو بوسہ دے سکتا ہے، اس کے رخسار پہ بوسہ نہیں دے سکتا، بہن کو نہیں دے سکتا۔ بیوی تو الگ بات ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر ایک کپڑا ہے، مگر ماں کی جوئیں دیکھنا، اماں کو تیل ڈالنا، اماں کی خدمت کرنا، اماں کے کپڑے دھونا، اماں کے پاؤں دھونا، اماں سے دعا لینا، اماں کو دبانا، جہاں شیطان جا سکتا ہی نہیں، ادھر جائز ہے۔ اطاع الرجل امراتہ، بیوی کی تابع داری کرتا ہے، بیوی کو خوش رکھتا ہے، بیوی کی مانتا ہے، واقع امہ، اور اماں کو ناراض کرتا ہے۔ فرمایا یہ زمانہ آئے گا، یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ وعدنا صدیق ہو واقصہ آبا ہو، یار کی مانے گا، باپ کی نہیں مانے گا۔ لڑکے ہمارے نوجوان ابا کی نہیں مانے گا، ابا کی بے فرمانی، استاد کی بے فرمانی، چاچے کی بے فرمانی، بڑے کی بے فرمانی، یار کے کدھر گیا تھا؟ گھومنے گیا تھا۔ باپ بیچارہ ماں انتظار میں، ہمارا بچہ کدھر گیا، اور رات کو 12-1 بجے آیا، دروازہ کھولا، کدھر گیا؟ بھونک نہیں۔ ہمارے لڑکے نوجوان، حضور نے فرمایا تھا ابا کی نہیں مانے گا، کہے گا بوڑھا ہو گیا، سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، دنیا کہاں چلی گئی، تو ابا وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، گھر میں رہو، ہماری خدمت کرو۔ او بھائی یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ بولتے نہیں ہیں، یہ زمانہ چل رہا ہے۔ باپ کی بے فرمانی کرے گا، یار کی مانے گا، اور جب یار کی مانے گا یاروں میں لگ جائے گا، یاروں میں لگے جائے گا، ماحول بدل جائے گا، جب ماحول بدلے گا تو پھر کہے گا اوہو، نشئی بنے گا، چور بنے گا، ماحول میں جائے گا، کہے گا ایک کش تو لگا، کہتا میں تو سگریٹ نہیں پیتا، پھر یار کس کا ہے؟ لگا تو صحیح۔ کش لگائے گا، ڈبی پی جائے گا، 4 ڈبیاں پیے گا۔ اب باپ کو مار رہا ہے، کتنے بیچارے باپ جوتے کھا رہے ہیں۔ ممی میں بیٹھتا ہوں دفتر میں، شام کو آتے ہیں، مول صاحب ہمارا بچہ باغی ہو گیا،
کوئی تویز دے دو، کوئی اللہ کر دو، بے حیا ہو گیا ہے۔ بیوی کی مانتے ہیں، ہمیں نہیں مانتا، ہماری نہیں مانتا، تویز کیا کرے گا؟ تو بھائیو، وعدنا صدیق ہو واقصہ آبا ہو وظہرت الاسواد فی المسجد، ایک زمانہ آئے گا مسجد میں شور غل ہوگا، مسجد میں یا رسول اللہ، مسجد میں تقریر، مسجد میں قرآن، مسجد میں نماز، مسجد میں گانا کدھر سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجد میں گندی آوازیں آئیں گی، گالی گلوچ ہوگی، مسجد میں گانا گایا جائے گا۔ موبائل میں گانا لگتا نہیں لگتا؟ کالا چولا پا میری فرمائش کے، ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عطا اللہ نیازی چل رہا ہے، کوئی رنڈی چل رہی ہے، کوئی گانا چل رہا ہے، اور کسی کو بولو بھائی اس کی آواز تو بند کر، کہتے میں بھول گیا۔ تو نبی کا فرمان سچا ہے جھوٹا؟ کہنے والے مولوی صاحب، پیش امام، مقرر، مبلغ قرآن کے حدود و شریعت سے باہر نکل جائے گا۔ جو اس میں اسرار و اسرار ہیں اس کو مت پشے پوش ڈال کے ایسی باتیں کرے گا۔ تو فرمایا میرے نبی نے، سچے رسول نے، سچے پیغمبر نے، میرے صحابیوں کو زمانہ آئے گا یہ چیزیں ہوں گی، ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجد میں بری بری آوازیں، برے برے گانے آئیں گے، سمجھ لینا قیامت کا قرب ہے۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، وقت کا بادشاہ شرابی ہوگا، بادشاہ، وزیر اعظم زانی ہوگا، وزیر اعظم سودی ہوگا، وزیر اعظم خائن ہوگا، صدر خائن ہوگا، عدالت بے انصاف ہوگی، گھر کا وڈیرا ظالم، محلے کا وڈیرا ظالم، وڈیرا جانتے ہو؟ خان صاحب، چودھری صاحب، لینڈ لارڈ، محلے کا وڈیرا، جس کو چاہے جیسے کر دے، وہاں پولیس بھی نہیں آتی۔ سردار نے فیصلہ کیا، سردار کو لڑکی چاہیے، سردار کو شراب چاہیے، سردار کتے ریچھ لڑائے گا، سردار کتے لڑائے گا، سردار مرغے لڑائے گا، سردار تیتر لڑائے گا، سردار کبوتریں، سردار پتنگ اڑائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا واقصہ ابا وظہرت الاسواد فی المساجد وساد القبیلہ فاقصہم کان زعیم القوم ارذلہم۔ ایسا ماحول آئے گا جیسے آج کل میرے بھائیوں ہمارا چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے۔ سیاست نہیں ہے، سچ ہے۔ کیوں جناب؟ فرمایا اس لیے جو قرآن کی آیت پیچھے ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، قرآن سنتا ہے تو کہتا بڑی دیر ہو گئی، پرانی باتیں چل رہی ہیں۔ اور گانے والا آ جائے، وہ کنجری ڈانس والی آ جائے، یہ بھالو اور وہ بکرے والا ڈبڈبی والا آ جائے تو محلہ جمع ہے، اور قرآن سننے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، قرآن کی آواز سن کے، اذان کی آواز سن کے بغلیں بجائے گا، بال کو کنگا دے گا، اور یہ تکبر کی علامت میں ایسے چلے گا۔ چھوڑ اس مسجد کو، چھوڑ اس ملا کو، اور ملا کہے بابا ووٹ دے دے عالم کو، کہے گا مولوی کی حکومت آ گئی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چور کہے گا اگر میں نے مولوی کو ووٹ دیا تو کل کو میرا ہاتھ کٹ جائے گا۔ زانی کہے گا عزت لوٹنے والا اسلام آ گیا تو میری گردن جائے گی۔ سوچتے جائیں، رہزن، ڈاکو، فسادی، دہشت گرد پیسہ دیں گے چھوٹ کے آ جائیں گے۔ پولیس والا ایفیار کاٹتا ہے، کہتا 1.5 لاکھ روپیہ، انسپیکٹر مورر منشی نہیں دیتا، کہتا چل آگے۔ 3 مہینے گیا، آگے کالی کوٹی والا وکیل کھڑے، حلال کو حرام بنائے، حرام کو حلال بنائے، 3 لاکھ جناب ٹھیک ہے وہ آ گیا۔ یہی جیل ہے، یہ انصاف ہے؟ جب ایسا ہوگا میرے نبی نے فرمایا واقسم کان زعیم القوم ارذلہم، ذلیل قسم کا بندہ، بے نمازی، بے حیا، فاسق فاجر تمہارا وقت کا سربراہ ہوگا، اور عالم بھی اس کے نیچے، مولوی بھی اس کے نیچے، اللہ والے بھی اس کے نیچے۔ دعائیں مانگیں گے قبول نہیں ہوگی کہ سربراہ بیکار ہے، امام بیگارہ تو ہو تو
جیسے روح ویسے فرشتے. اگر اعمال اچھے تو جنت کا لباس، جنت کے فرشتے جنت کے کپڑے میں روح لے جائیں گے. اگر اعمال برے ہیں تو جہنم کے کالے کپڑے میں وہ جہنم والے فرشتے آئیں گے، تیرا روح کھینچیں گے. جیسے روح ویسے فرشتے. اعمالکم امالکم، میرے نبی نے فرمایا جیسے تمہارے عمل ہوں گے تمہیں اللہ ویسا سربراہ دے گا. بنی اسرائیل ٹھیک تھے، کام چلتا رہا. بنی اسرائیل بگڑ گئے، فرعون آ گیا، 70,000 بچہ ذبح کروایا. 400 سال حکومت کی فرعون نے، وہ مروایا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال اس کے گھر میں 37-36 سال 30 کے قریب پرورش پائی. مدین گئے، شادی ہوئی، واپس میں نبوت ملی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب جا، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. اب میری رحمت کا پرنالہ ختم ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں دنیا کو دکھاؤں، اتنا بڑا غیب بے غیرت بن گیا، نبی کی توہین کرتا ہے. تو میرے بھائیو، ہمارا بادشاہ، وہ پہلے بادشاہ تھے عالمگیر، سبحان اللہ، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وہ انڈیا کے پیر تھے. جب فوت ہونے لگے تو لکھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ قضا نہ ہوئی ہو. میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا، امام کے پیچھے امام مؤذن تکبیر کہتا ہے، جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہو. میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے کبھی تہجد قضا نہ ہو. میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے 4 کے علاوہ کسی عورت کو نہ دیکھا ہو، اماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا ہو. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. پرچی لکھ کے لگا دی گئی. علماء آئے، صلحاء آئے، مفتیان آئے، مشائخ آئے، سب آئے. صبح سے عصر ہو گئی، جو بھی آئے پڑھیں بیٹھ گئے. ایسا کہاں سے بندہ آئے جو ایسے شرطوں والا ہو اور جو جنازہ پڑھائے. عصر کا ٹائم آیا، کھدڑ کے کپڑے پہنے ہوئے، چنجالی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی، آ کے پرچی پڑھی اور حضرت کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا. فرمایا میرا خلیفہ، میرا مرشد، میرا راز ننگا کر دیا. اگر میں تیرا جنازہ نہ پڑھاؤں تو پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر پڑھاؤ تو راز ننگا ہوتا ہے. پوچھنے کا اوے، بادشاہ بھی اچھے تھے کہ کھدڑ کے کپڑے جوڑی کے، یہ ایک حج کر کے اس کے پاؤں نہیں لگتے. تجھے پتہ نہیں میں الحاج ہوں، میں مکہ مدینہ دیکھ کے آیا ہوں، نماز کا تھا سب بخشوا کے آ گیا. نماز نہیں ہے، پچھلا بخشوا کے نیا دیکھا جائے گا. لوگوں نے کہا جناب صاحب، اور ٹوپی والا شرط نہیں پڑھی. اس نے کہا بابا میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں. ٹوپیاں بن کے ایک حصہ مما کو دیتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں، ایک حصہ بیت المال میں جمع کرتا ہوں. میں تمہارا بادشاہ ہوں، یہ میرا مرشد ہے. میرے اندر یہ 4 چیزیں ہیں. جب سے مرید ہوا تھا میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، میں نے 4 کے علاوہ کوئی اور عورت کو نہیں دیکھا، میرے تہجد قضا نہیں ہوئے، تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں بادشاہ. اور ہمارے بادشاہ، میری پیری میں زور رہنے دو، پورے عالم کو کور رہنے دو. قرآن کو ووٹ نہیں دے گا، مولوی کے قریب نہیں جائے گا. اسلام آ گیا، مر جائیں گے. اسلام آ گیا. او بھائی مکے مدینے میں جاؤ، اسلام نہیں ہے، قانون ہے. 30 لاکھ کا مجمع ہے، نہ چوری ہوتی ہے، نہ دھکا لگتا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ فساد ہے. اس لیے کہ قانون پہ عمل ہے. بات لمبی ہو گئی. وساد القبیلہ تو فاقسمہم وکان زعیم القوم ارذلہم. امت کا، قوم کا بادشاہ، قوم کا وڈیرا، سردار بے غیرت ہوگا، ذلیل ہوگا، سودی، شرابی، زانی ہوگا. ہماری قسمت میں لکھا ہے جب سے پاکستان بنا. سبحان اللہ. وظہرت القیام، قیام المذائف، اور
گانا بجانا، ڈسکو، ماڈرن، سرخی، پاؤڈر عام ہوگا۔ شادی پہ قرآن چلتا تھا، نبی نے اپنے ولیمے کیے، حضور نے اپنی شادی کی، حضور نے صحابہ کے نکاح پڑھائے، مسجد میں چوہارے بانٹے، تماشے بانٹے۔ لے جاؤ اپنی امانت گھر میں، نہ ٹکریں، نہ پھول ستارے، نہ پیلے نیلے کپڑے، نہ ڈول ڈمانو، نہ نغارہ۔ آگے حدیث آ رہی ہے، زالت القیان والمزاف و شربت الخمر، اور یہ گانے والے بجانے والے عام ہو جائیں گے۔ ہر چوراہے پہ ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں، پیلا پگڑی پہن کے، ڈبکے والے بیٹھے ہوں گے، رات ہوگی، شادی والا بلائے گا، ہم ڈزک ڈزک کریں گے اور خوش ہوں گے۔ تو شادی پہ گانا بجا کے اپنی بیوی گھر میں لے گیا، بغیر بسم اللہ کے تو سویا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوگا، شیطان پیدا ہوگا جب نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا۔ وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، بولو تو صحیح، ختم کریں۔ آگے کیا فرمایا، وَشَرَبَتِ الْخَمْرُ، شراب عام ہوگی۔ مسجد بناؤ تو پولیس آ جاتی ہے، کیوں بنا رہے؟ سائٹ پلان ہے، این او سی ہے، عدالت سے رجوع کیا ہے، جگہ کس کی ہے؟ اور تھانے میں جاؤ، جناب میں شراب کا دکان کھول رہا ہوں، لائسنس کہتے جی بسم اللہ۔ شراب بیچنے کے لیے کہتا ہے لائسنس ہے، ٹھیک ہے، کتنا دے گا ہمیں؟ ہمارا ماہانہ کتنا ہے؟ جناب میں نے کباڑ کا دکان لینا ہے، مال لیتا ہوں اوپر نیچے، کہتے ہمارا خرچہ۔ جو بھی کام کرو یہ کالی پٹی والا پھول والے کو دے دو، سارے کام جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سفر اظہر میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، رہی مہر خان، وہ کھڑے ہوتے گاڑی ادھر کرو، لائسنس ہے جی جناب، کاغذات ہیں جی، یہ گاڑی سی این جی ہے پیٹرول ہے جی، دونوں ہیں۔ یہ سی این جی کی کٹ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ نہیں لگی، ساری وہی جا رہی ہیں۔ ادھر جمع کرو گاڑی، کرتے کرا دے 500 روپیہ، اب حلال ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی نے فرمایا گانا بجانا، ڈسکو، ماڈرن، اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا عورت کنگھا دے گی، اماں کنگھا دے گی، بہن بیٹی کنگھا دے گی، بالوں کا موچڑا بنائے گی، اوپر جمع کر کے، آج کل وہ آئے ہوئے کلپ اوپر لگائے گی، درمیان میں ایک لکڑی لگا کے ایسے نظر آئے گا جیسے اونٹ کی کوہان ہو۔ فرمایا رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت۔ لا حول ولا قوت۔ روزانہ بال، یا شام سویرے اعلان ہوتا ہے بال لینے والا، 3,500 کلو بال لینے والا۔ عورت کنگھا دے تو بالوں کو چھپائے کہ پتہ کسی کو نہ چلے، اور اس کو پھر جلا دے کہ تیرے بال کو کوئی نہ دیکھے، مردہ بال، کٹا ہوا، گرا ہوا، کنگھے والا۔ اور تو غسل کر کے گاڑی میں بیٹھ جائے کنگھا دے کے، پھر بھی بولے ہماری سبحان اللہ، ہماری اداکارائیں، ہمارے اینکران حضرات، ہماری میڈیا میں بچی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک نقال ہیں، ہم بھی مجبور۔ مول صاحب بھی بات کر رہا ہے، سر ننگا ہے، کنگھے بھی دے رہے ہیں، سینہ بھی نظر آ رہا ہے، پستان بھی نظر آ رہے ہیں، باریک کپڑے پہنے وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے میرا محمد، اے میرا رسول، میرا محبوب، میرا پیغمبر، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا پیغمبر فاطمہ کو بول، عائشہ کو بول، رقیہ کو بول، کلثوم کو بول، ام سلمہ کو بول، ماریہ جویریہ کو بول، اپنی 9 بیویاں، اس سے بڑھ کر 13، آپ کی 4 بیٹیاں، پوری امت کی بیٹی ماؤں سے بولو یدنین علیہن من۔ بازار جائیں تو چادر اوڑھ لیں، بازار جائیں تو خوشبو نہ لگائیں، گھر میں لگائیں، مہندی لگائیں، عطر لگائیں ہلکا، مرد عطر لگائے، عورت رنگ لگائے۔ آپ نے فرمایا شربت الخمر، شراب عام ہوگی، لعن آخر ھذہ الامہ، اس امت والے پچھلے صحابہ کو لعنت کریں گے، فلانا صحابی ایسے، فلانا نعوذ باللہ سے، فلانا تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو گلے پڑ جاتا ہے۔ اور محمد کے صحابہ جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، فلانا ایسا، فلانا، تو کس بات کی مولی ہے، تجھے حق ہی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو سنایا تھا
حضور کے پاس ایک اماں آئی، یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے شرکاء میں، صحابہ میں، ایک جماعت میں مسائل سنا رہے تھے، وفد آیا تھا، اماں آ گئی، مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا آتے نہیں کہتا، اماں کل آ جانا، کل آنا، میں تجھے مسئلہ بتاؤں گا، آج میں مصروف ہوں، میں محمد کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دیکھ اماں بھی تکڑی تھی، اس نے کہا رات کو نعوذ باللہ آپ پہ موت آ جائے، کل آپ دنیا پہ نہ ہوں تو میرا مسئلہ کہاں جائے گا، مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ حضور نے فرمایا آتنی ابا بکری رضی اللہ ہو، وہ بولو نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آتنی ابا بکری، اماں اگر میں دنیا پہ نہ رہا تو میرا ایک نائب ہے، میرا سسر ہے، میرا یار ہے، صدیق ہے، رفیق غار ہے، ابا بکری، اے صوفی صاحب کے پاس آ جانا، یہ تجھے مسئلہ بتائے گا، یہ مر جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مما بھی مما تھی اپنی، مگر تھی جٹاکیاں، گاؤں کی رہنے والی۔ آپ نے فرمایا اللہ زین ابا بکر و عمر، اماں اگر ابو بکر نہیں رہا تو عمر تو ہوگا، عمر بتلائے گا۔ اس نے کہا عمر مر جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ موت کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اماں میری سنتی، میری سنتی، میری سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں نہ رہا ابو بکر ہوگا، ابو بکر نہ رہا عمر ہوگا، عمر نہ رہا عثمان ہوگا، عثمان نہ رہا علی المرتضیٰ ہوگا، شیر خدا ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ نہ رہے، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدی، تو بہتر ہے میری اماں میرے 1.25 لاکھ شاگرد ہیں، کسی کے پاس بھی چلے جائے گی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج والا ان کو بھونکے جن کے صدقے دین ملا، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں گے۔ مولوی صاحب نے ہمیں سنایا تھا، جمعہ کا ٹائم تھا، ایسے شکل تھی، ایسے نام تھا، یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ دنیا سن رہی ہے، ممبر رسول ہے، سامنے قرآن ہے، حضور نے سبق پڑھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، میرے رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آج کا ذلیل ان کو گالی دے، حضور نے فرمایا زمانہ آئے گا تو یا رسول اللہ ختم کریں، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان ذالک ریحن ہمارا، پھر تیار رہنا میرے امتیوں، میرے صحابیوں، میں تمہیں سنا رہا ہوں، پھر اگلے بھی تیار رہیں، آندھی آئیں گی لال رنگ کی، وزلزلۃ وخسفا، زمین میں جھٹکے آئیں گے، لال رنگ کی آندھی آئیں گی، بارش رحمت والی نہیں آئے گی، زحمت والی آئے گی، رنگ بدل جائیں گے، چہرے بدل جائیں گے، زلزلہ آئے گا، بلڈنگیں گر جائیں گی، لوگ منٹوں سیکنڈوں میں، ہزاروں میں، 100 میں ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ کس کا غضب آئے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وقذفا، اللہ کی طرف سے ڈرائے گا، بندہ باغی ہو گیا، ان بطش ربک لشدید، اب میں بھی ناراض ہو گیا ہوں، بڑی میں نے رحمت کی، میں رب العالمین بھی ہوں، رحمت للعالمین بھی ہوں، مگر میرے بندے نے بغاوت کی، مسجدوں میں شور ہے، بادشاہ چور ہے، غریب غریب ہے، ظلم ہے، ستم ہے، زنا، شراب، چوری، اس قانون پہ عمل نہیں، قرآن پہ عمل نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا اللہ یہ سارے فرمائے نہیں، ایمان بھی تکڑا، ایمان بھی خالص، دودھ بھی خالص، بیچنے والا بھی خالص، نکالنے والا بھی مخلص، مال بھی خالص کمایا، کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، ایمان خالص ہے، دل میں اللہ کو بسایا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، مال ہے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اماں با کا ادب کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، استاذوں کی عزت کرتا ہے، غریبوں پہ رحم کھاتا ہے، یا اللہ کیا ہوگا؟ جنات النعیم، میرا محمد قرآن سے بول دے میں تمہیں نعمتوں والی جنت دوں گا، یا اللہ کب تک دے گا؟ 1 سال 2 سال، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ پہلے اللہ نے ڈرایا، قرآن سنتا ہے تو یوں کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے، وہ بولو
قیامت کے دن رب پوچھے گا بے نمازی صبح اذان ملتی تھی ظہر کو عصر کو مغرب کو مؤذن کہتا تھا لوگو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیا کہتا ہے اللہ اشہد ان لا الہ یہ گواہی دے رہا ہے اس جیسا کوئی نہیں آگے کیا کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ لوگو جس کے اوپر یہ اترا ہے جس کے اوپر یہ اترا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ محمد کہتے کیا حی علی الصلاۃ حی علی نماز پہ آ جاؤ کیا ملے گا حی علی الفلاح کامیابی ملے گی جنت ملے گی قبر بھی اچھی حشر بھی اچھا نشر بھی اچھا جنت بھی اچھی یہ سو رہا ہے 8 بجے اٹھتا ہے کوئی 1 بجے اٹھتا ہے کوئی 2 بجے اٹھتا ہے کچھ نماز ہی نہیں ہے تو رب پوچھے میرا نام تو لیتا تھا اللہ سب سے بڑا ہے اور میں بڑا بلواتا تھا تو میرے سامنے آیا نہیں نماز پہ آیا نہیں جی اللہ بھولا رہا کیا کرتا رہا بھولا رہا کالو بلا قد جانا نذیر ڈرانے والے تبلیغی عالم علماء مولوی آئے تھے جی آئے تھے تو نے کیا کیا فکذبنا ہم نے کہا یہ ٹیمپریری ملنا تو خراب ہے فسادی تو سب سے یہی ہے وکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا تکذبون اچھا جھٹلاتا رہا جی کیوں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون سورۃ یاسین ہے نبی آئے ولی آئے تو میرے بھائیوں قیامت میں اللہ کہے گا چلو تو دنیا میں میرے بلاوے پہ نہیں آتا تھا تعالی جد ربنا تعالی سبحانک اللہم وتبارک بولو وتعالی عین الف زبر لام کھڑی زبر اللہ تعالی فرمایا ملا کا سانس ختم ہو جائے ملا مکت مر جائے رب کی تعلی اوپر جائے تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا اتنی بزرگی شان والا جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ روتا ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کنبہ ہے نہ قبیلہ ہے مگر سب کو پال رہے وہ بلاتا تھا اذا قیل لهم ارکعوا جھک میرے سامنے اب جو ادھر جھکتا تھا وہ دیر نہیں کرے گا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اور جو کہتا تھا یہ کام تو مولوی صاحب کا ہے روزہ رکھا تھا یہ تو صوفی کے لیے ہم تو ڈیل ڈول والے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے فریضے بری ہیں ہم تو دوسرے قسم کے لوگ ہیں آزاد پنچھی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا رکوع کر میرے بھائیوں اللہ کے آرڈر سے جھکنے لگے گا لا يركعون اللہ فرماتے ہیں اس کی کمر میں لوہا گاڑ دوں گا کمر ایسے ہو جائے گی اس کو توڑو نہیں ٹوٹے گی خشک ہے جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن رب کے سامنے رکوع نہیں کر سکے گا اللہ فرمائیں گے فرشتے آ جاؤ اس کو بڑا کرو آرڈر تو اس کا ہے اس کو اتنا بڑا کرو یہ قیمتی ہونٹ ہے سرخی پاؤڈر والا اس کو پاؤں تک دبا دو نیچے اتنا بڑا ہو جائے ایک ایک دانت 11 میل کا بناؤ صدر تک اس کی اتنی لاش بناؤ اس کو اوپر ٹانگے سر نیچے کرو 70 ذراعً سلسلۃ 70 ذراع 70 گز جہنم کی زنجیر لگاؤ جیسے گدھے اور گھوڑے کو لگائی جاتی تھی جہنم کی زنجیر لگاؤ اس کو لٹاؤ اس کو کھینچو کدھر لے جائیں جہنم میں لا حول ولا قوت الا باللہ سرکش نہیں بننا باغی نہیں بننا ہم کچھ بھی نہیں بھائی ہم کچھ بھی نہیں رنگ رب کے ہیں میرے رب نے قسمیں کھائی ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم محمد تیرے مکے کی گلیوں کی قسم سبحان اللہ پھر اللہ نے اپنی قسم کھائی لقد مجھے رب ہونے کی قسم وہ میں نے تیرے ماں کے پیٹ میں لیسدار پانی سے گندے پیشاب کے پانی سے چھوٹے گھر میں جہاں ہوا نہیں جاتی جہاں کچھ نہیں جاتا خوراک جا رہی ہے اماں لسی کھا رہی ہے پتہ نہیں کدھر نعرے سے لے رہا ہوں 9.25 مہینے میں رب نے عرش پہ بیٹھ کر گندے پانی سے لقد خلق وہ مجھے رب ہونے کی قسم مجھے اللہ ہونے کی قسم احسن تقویم میں نے تجھے اچھا بنایا
بے قدرا دنیا میں آیا، ثم سبیل یسر ہو، چھوٹے گھر سے 5 پاؤنڈ کا نکالا، تجھے بڑا کر کے دکھایا، اب تو جوان ہو گیا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو مانتا نہیں، اس کو پڑھتا نہیں، اس کے پیچھے چلتا نہیں، لگا زور، تو میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، تو چیز تو کیس، ماں کے پیٹ سے آئے پاخانہ لے آئے، دس ماں جو کھاتی ہے اسی سے وہ اندر پل رہا ہے، نہ کھڑکی نہ دروازہ، ایک بوتل میں گھوم رہا ہے، باہر آیا اللہ نے وہ کٹوا دیا، یہ کھول دیا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات واعملوا صالحا، حلال کھا، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، حرم ادب حیا شرم کر، اگر اس سے اعراض کرے گا نہ روٹی پوری، ان ذکری معیشت ضنکا، میں رب کا وعدہ ہے میں تجھے لوسی کتا نہ بناؤں، در در کا بھکاری نہ بناؤں، تو مجھے محمد کا رب نہ کہنا، تو میری بھی مان، میرے محمد کی مان، گھر بیٹھے روٹی دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا، ایک پالتو کتا ہوتا ہے جو بنگلے والے امیر لوگ پالتے ہیں، ایسا موٹا تازہ، ایک بیچارہ ادھر گلیوں میں کسی نے ڈر ٹین ادھر جا کے مارا، اس نے ٹین، وہ ساری زندگی بھاگتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے بھاگے گا، معیشت ضنکا، تیرا جینا اوبھر کر دوں گا، تیری روزی تنگ کر دوں گا، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، 10 کما رہے ہیں، آٹا مہنگا ہے، مولوی صاحب 10 کلو 1600 کا ہو گیا، شاباش شریف نے تو ظلم کر دیا، ہم نے کیا کمایا، سجدہ دیا، نماز پڑھی، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھا، معیشت ضنکا، یہ دنیا میں سزا دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، مر رہا تھا تو دیکھتا گیا، قبر سے اٹھے گا، آنکھوں کی بینائی ختم، آنکھیں ہوں گی نور نہیں ہوگا، اللہ کی دربار میں آئے گا، اللہ وہ سمجھ آ رہی ہے ٹائم بڑھ رہا ہے، معیشت ضنکا، ناشرو یوم القیامت اعمیٰ، قال رب لما حشرتنی، اللہ نے پہلے بتلا دیا، سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، یہ آ کے کہے گا اللہ میں دیکھتا آیا، بیوی دیکھ رہی تھی، ابا رو رہا تھا، بھائی رو رہے تھے، میں دیکھتا ہوا یا کو پانی ڈال رہا تھا، اندر جا نہیں رہا تھا، ہاتھ ہل نہیں رہے تھے، پائیں ہل نہیں رہی تھی، پنڈلی سے دیکھتا ہوا یا آج اٹھاؤں تو بینائی گئی، لما ربے، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ فرمائے کہ قال قد کنت بصیرا، اتت کا آیاتنا، صوفی صاحبہ، خان صاحبہ، جام صاحبہ، وہ جوان اٹا گھٹا وٹا چھٹا، تیرے پاس اتت کا آیاتنا، یہ آیا تھا، جی آیا تھا، کیا کیا، فنسیتہا، فنسیتہا، یا اللہ میں بھول گیا، میں نے سمجھا روٹی ٹکر شراب زنا چوری یہ عیش ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پردے میں اگلا جہان بھی ہے، تو کچھ بھی نہیں، فنسیتہا، اللہ فرمائیں گے کذالک الیوم تنسیٰ، تو نے مجھے دنیا میں بھلایا، میں نے آج تجھے بھولا تھا، جا جہنم میں تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو محمد رسول اللہ کی محبت معیت نصیب فرمائے، اپنے حکم ماننے والا بنائے، میرے بھائیوں اللہ اس کا قدر نصیب کرے، قدر قرآن دے کی جانن، دنیا دار نبی نے تھوڑا سا اوپر جائیں، قدر قرآن دے کی جانن، دنیا دار کمینے، قدر قرآن جانن والے جا ستے شہر مدینے، قرآن پڑھنے سے ایمان بنتا ہے، دل میں نور آتا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکی ملتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، ایمان بنتا ہے، پھر 5 ٹائم کی نماز پڑھو گو ایمان پکے گا، زنجیریں لگ جائیں، قیمہ ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، گوگز کرنا کر، جو کچھ کرنا ہے کر لے، میرا رب اللہ ہے، روٹی دے گا، روزی دے گا، اللہ فرماتے یہ ایمان بنا لے، ایمان بنا لے، ایمان بنا لے، صبح تکیہ اٹھائے گا، تیرے سرانے کے لیے مال جمع ہوگا تیرے کھانے کا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کامل ایمان نصیب فرمائے، رمضان آ رہا ہے بھائی تو روزہ بھی رکھو، اگر روزے میں مر گئے سیدھا جنت، روزے میں مر گئے، حوض کوثر کے نبی جو حضور نے فرمایا جنت کے پانی سے روزہ افطار کریں گے، مر جائیں گے، مرنا تو ویسے ہی ہے،
اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق دے، زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے والے وہ اللہ ان کو بھی توفیق دے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اماں ابا کا قدر کرو، نوجوانوں اماں ابا کا قدر کر، اماں کی خدمت، بیوی چھوڑ دو نہیں رہتی، جا تیری شرطیں جو میں نے حدیث سنائی، بیوی چھوڑ دے ماں کو نہ چھوڑ، یار کو چھوڑ دے باپ کو نہ چھوڑ، سارے جہان کو چھوڑ دے محمد کو نہ چھوڑ، تو محمد کو نہیں چھوڑے گا رب تجھے نہیں چھوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔